بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان۔ میرے پیارے والد محترم محمود احمد وینس صاحب کا ذکر خیر۔ مضمون نگار طاہر محمود وینس۔ ازل سے خدا کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں آیا اس نے اپنے خالق حقیقی کی جانب لوٹنا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری اور حقوق اللہ و حقوق العباد کو خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں آج ایسے ہی ایک نیک و فرشتہ صفت انسان کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا جن کا نام محمود احمد وینس تھا، جو کہ میرے والد تھے۔ آپ 2 اپریل 2022 کو 82 سال کی عمر میں جرمنی میں وفات پا گئے۔ آپ محترم پروفیسر محمد اسلم صابر صاحب، پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا، سابق نائب ناظر بیت المال اور سابق پروفیسر تعلیم الاسلام کالج روا کے چھوٹے بھائی تھے۔ میرے والد مارچ 1940 میں سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں وینس نیواں میں پیدا ہوئے۔ ایف اے تک تعلیم روا میں حاصل کی اور اس کے بعد 1964 میں میرپور خاص آ گئے، جہاں طویل عرصہ امیر ضلع میرپور خاص ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی صاحب مرحوم کی کلینک میں بحیثیت اسسٹنٹ کام کرتے رہے۔ 1975 کے آس پاس کراچی منتقل ہو گئے اور وہاں پہلے کچھ سال پولٹری فارم میں بطور مینیجر اور اس کے بعد لیدر ٹینری میں مینیجر کے طور پر کام کرتے رہے۔ مرحوم نہایت دعا گو، مستجاب الدعوات اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کا ساری زندگی خدا کے ساتھ زندہ تعلق رہا، جس کے گواہ نہ صرف ان کے اہل و عیال بلکہ دیگر دوست احباب اور غیر بھی تھے۔ خدا کے ساتھ ایسا زندہ تعلق دیکھ کر نہ صرف ایمان کو تقویت ملتی بلکہ روح تک سرشاری محسوس ہوتی۔ تعلق باللہ آپ کا پسندیدہ مضمون تھا اور ہمیں اکثر بزرگان کے قبولیت دعا کے واقعات سنایا کرتے۔ حصول تعلیم کے دوران آپ جب روا میں مقیم تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت میں کچھ وقت گزارا۔ بالخصوص حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعا کرنے کا موقع ملا، جس کا ذکر اکثر و بیشتر کرتے تھے۔ آپ حقوق اللہ کا بہت خیال رکھنے والے تھے، فرض نمازوں میں باقاعدگی اور نماز تہجد مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بھی لیتے جاتے۔ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام و دیگر جماعتی کتب ہمیشہ زیر مطالعہ رہتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 خلفائے احمدیت کا دور دیکھنا نصیب فرمایا۔ خلافت کے سچے عاشق اور نظام جماعت کے پابند تھے اور ہمیں بھی ہمیشہ نظام جماعت اور خلافت کے ساتھ وفا اور اخلاص کا تعلق رکھنے کی نصیحت کرتے رہے۔ آپ کو پہلے میرپور خاص اور پھر کراچی میں کم و بیش نصف صدی مختلف جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا دل عطا کیا تھا جو ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے بے تاب رہتا۔ کیا اپنے اور کیا پرائے، سب ہی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مالی لحاظ سے کمزور افراد کی ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے، صدقہ و خیرات بہت کثرت سے کرتے اور ہمیشہ اپنی جیب میں کھلے سکے یا چھوٹے نوٹ رکھتے جو راستے میں آتے جاتے فقراء میں تقسیم کرتے۔ تمام عمر آپ کا یہ بھی طریق رہا کہ صبح سویرے اٹھ کر پوری گلی میں جھاڑو سے صفائی کرتے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہائش پذیر رہے وہاں پڑوسی آج بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کے گن گاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور ہمیں مسلمان نہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اگر کوئی مشورہ یا مدد درکار ہوتی تو ابو سے ہی بات کرتے۔ اپنے حسن اخلاق، ہنس مکھ رویے، دل مول لینے والی عادات اور خدمت خلق کے کاموں کی وجہ سے آپ ہمیشہ لوگوں کے ہر دل عزیز رہے۔ آپ کا ایک بنیادی وصف مہمان نوازی بھی تھا۔ مہمان کو کچھ کھلائے پلائے بغیر کبھی رخصت نہ ہونے دیتے۔ بالخصوص مربیان و واقفین زندگی کی مہمان نوازی میں تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا مجھے خدمت دین جتنا عزیز ہے۔ آتے جاتے ہر چھوٹے بڑے کو سب سے پہلے خود سلام کرتے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ہمیشہ کوشش ہوتی کہ ان کی زبان یا کسی بھی عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ انسان تو ایک طرف، جانوروں اور چرند پرند کا بھی خیال رکھتے۔ ہمیشہ ہماری والدہ کو کہہ کر ایک اضافی روٹی پکواتے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلاتے۔ گوشت کی دکان سے اکثر کچھ حصہ زیادہ خریدتے اور محلے میں موجود جانوروں کو کھلا دیا کرتے۔ وقت کی پابندی، دیانت، محنت اور کام سے وفاداری
ان کے خون میں تھی، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے جہاں کہیں کام کیا وہاں کے مالکان خواہش رکھتے کہ یہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ نے جہاں جہاں کام کیا وہاں آپ کو مالکانہ سے حقوق حاصل رہے، اور تمام افسران اور ماتحت آپ کے دل دادا تھے۔ آپ کا حسن سلوک اپنے ماتحتوں سے قابل رشک ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کے مسائل سنتے اور اعلیٰ افسران سے ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے بات کرتے۔ میرپور خاص اور اس کے گرد و نواح میں کام کے دوران اکثر اوقات مریضوں کا تعلق ہندو مذہب سے ہوتا تھا۔ کچھ ڈاکٹرز اور طبی عملہ ان کے علاج میں شش و پنج سے کام لیتا تھا، تو ایسے موقع پر والد صاحب نہ صرف ان کا علاج کرتے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے، جو کہ اس دور میں کچھ لوگوں کی نظر میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایک علم دوست انسان تھے، آپ کو مطالعہ کا بے حد شوق تھا، کتب اور اخبارات کا باقاعدہ مطالعہ کرتے۔ آپ کے پاس دینی و دنیاوی معلومات کا ایک خزانہ تھا، جس کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب میں خاصے مقبول تھے۔ شعر و شاعری اور ادب سے بہت لگاؤ تھا، موقع کی مناسبت سے برمحل شعر سنانا آپ کا خاصہ تھا۔ محدود وسائل کے باوجود ہم بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک بیٹی ڈاکٹر اور 3 بیٹے انجینئرز ہیں اور اپنے اپنے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ اپنے 2 بچوں کو وقف نو کی تحریک میں بھی شامل کیا۔ کوئی نئی چیز سیکھنے پر ہمیشہ ہمیں شاباش دیتے، کوئی اچھا شعر، محاورہ یا اچھی بات سنانے پر حوصلہ افزائی کے طور پر انعام ضرور دیتے۔ آپ ایک نڈر اور پرجوش داعی اللہ تھے، اور جہاں موقع ملتا بلا خوف و خطر جماعت کا پیغام پہنچاتے۔ آپ کو قرآن و حدیث کے بے شمار حوالے زبانی یاد تھے، جن سے ہمیشہ اپنی گفتگو کو مزین کرتے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر لگ بھگ 82 برس تھی، مگر زندگی بھر آپ کی صحت بہت اچھی رہی۔ صحت کے حوالے سے ہمیشہ سنجیدہ رہے، باقاعدگی سے ورزش کرتے، جتنا ممکن ہوتا پیدل چلنے کو ترجیح دیتے، کھانے پینے کے معاملے میں بے حد محتاط تھے اور ہمیشہ کم کھانا کھاتے۔ مختصر یہ کہ آپ نہایت اعلیٰ کردار کے مالک تھے، بے حد خوش گفتار اور ملنسار انسان تھے۔ حالات کیسے بھی ہوں، آپ کو ہر حالت میں مسکراتے دیکھا۔ میرے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی دی ہوئی اعلیٰ دینی و دنیاوی تربیت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ چھوڑ گئے ہیں، جس سے انشاءاللہ ہم مستفیض ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے والد کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آواز ابو صبیر۔